بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 90 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب لیا ہم نے، میثاقا پختہ وعدہ، وَإِذْ أَخَذْنَا میثاقا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین، اور ساتھ والدین کے، احسان کرنا، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا، اور کہنا، للناس، لوگوں سے، حسناً، اچھی باتیں، واقیموا الصلاۃ، اور صحیح ادا کرنا نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیتے رہنا زکوٰۃ، ثم، پھر، تم نے منہ موڑ لیا، الا، مگر، قلیلا منکم، چند آدمی تم میں سے، یعنی ثابت قدم رہے، وانتم، اور تم، موردون، روگردانی کرنے والے ہو۔ انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے جن عقائد پر ایمان لانے، معاملات اور عبادات کے جن احکام پر کاربند ہونے اور اخلاق کے جن اصولوں کو اپنانے کا پختہ وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کی یاد دہانی کرائی، اور ساتھ ہی ہر بار ان کی وعدہ شکنی کا بیان فرما دیا، شاید وہ ایسی غلطیوں سے آئندہ پرہیز کریں اور احکام الہی کی تعمیل کرنے لگیں۔ اس وعدے میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز کیا تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ، اور نیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامیٰ، چوتھی بات کہ یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، 5واں نمبر مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یہ 8 چیزیں اس وعدے میں بیان ہوئی ہیں کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں انہیں کہ یاد کرو کہ جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا، مگر یہ کہ وہ ہر بار اپنی بات سے روگردانی کرتے۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم روگردانی کرنے والے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، خون اپنوں کا، ولا تخرجون، اور نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، اپنے وطن سے، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ 9ویں چیز کیا بیان کی کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور تم اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے۔ 10ویں چیز کیا بیان فرمائی، ولا تخرجون انفسکم، اور تم اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ان ساری چیزوں کا اقرار کیا اور تمہیں پتہ ہے، تم اس بات پر گواہ ہو، مگر تم اپنی بات سے پھر جاتے ہو۔ یثرب کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی۔ یثرب کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی۔ یثرب کی مشرک آبادی 2 قبیلوں اوس اور خزرج میں بٹی ہوئی تھی جو آپس میں لڑتے رہتے، اور یہودی آبادی بھی 2 قبیلوں بنو قریظہ اور بنی نذیر پر مشتمل تھی۔ جب اوس اور خزرج برسرے پیکار ہوتے تو بنی قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے اور بنی نذیر خزرج کے۔ اسی طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب فریق کے اسیران جنگ کو فدیہ دے کر ادا کر کے آزاد کرانے کا مرحلہ درپیش ہوتا تو اس وقت یہ یہود تورات کی صفحہ گردانی کرتے اور اس کی آیات سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز پر استدلال کرتے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون،
علیہم بالاسم والعدوان، اور نیز تم مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو، بالاسم میں گناہ، والعدوان اور ظلم سے، وَإِن اسارا، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تو بڑے پاک باز بن کر تم ان کا، تفادوہم، تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ محرم علیکم، حالانکہ حرام کر دیا گیا تھا تم پر، اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصہ پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو کچھ حصہ کا۔ فما جزاء، تو کیا سزا ہے، من یفعل، جو کوئی ایسا کرے، ذالکا، جو کوئی ایسا کرے، من یفعل ذالکا، کہ جو کوئی ایسا کرے، منکم، تم میں سے، الا، سوائے اس کے، کہ خزیوں فی الحیات الدنیا، اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہی یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ پہلے تو تمہیں منع کیا گیا تھا کہ تم نے نہ تو اپنوں کو مارنا ہے، نہ انہیں جلا وطن کرنا ہے، ان کے وطن سے نہیں نکالنا۔ فرمایا کہ تم نے ایسا کیا، تم ان کے اپنوں کے خلاف دوسروں کی مدد کر کے اور اپنوں کو قتل کرواتے اور انہیں جلا وطن کرتے، ان کے وطن سے نکالتے، پھر جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب فریق کے اسیران جنگ کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے کا مرحلہ درپیش ہوتا، تو اس وقت یہ یہود تورات کی صفحہ گردانی کرتے اور اس کی آیات سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز پر استدلال کرتے۔ قرآن حکیم انہیں کہتا ہے کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتی ہے، وہ حکم تو تمہیں یاد نہ رہا، اور جب روپیہ کے لین دین کا سوال پیدا ہوا تو تمہیں تورات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصے جو اپنی طبیعت کے موافق ہوں ان پر تو عمل کر لیا، اور کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس پر گراں معلوم ہوا یا جس پر عمل کرنے سے مادی نقصان کا اندیشہ ہوا اسے چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے عوض، فلا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑا ہی گھاٹے کا سودا کیا اور دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کی زندگی کے عوض۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہرگز ان سے عذاب کو ہلکا نہ کروں گا، اور نہ ہی میں کسی بھی قسم کی ان کی مدد کروں گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پہ ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبرائیل سے۔ روشن معجزات جس سے مادرزادندے، روشن معجزات جیسے مادرزادندے کو بینا کر دینا، کوڑے کو شفا بخشنا، مردوں کو زندہ کرنا اور غیب کی خبریں دینا وغیرہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے روشن معجزات جن کا ذکر ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مریم البینات، کہ دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں، اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبرائیل علیہ السلام سے۔ اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ بعض مفسرین نے اسے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم مراد لیا ہے جس کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، اور تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس، رسول بما لا تہویٰ، کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس لا تہوانا نہیں پسند کرتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، انفسکم استکبرتم، تو تم اکڑ گئے، کہ جب کوئی
افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جس سے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو بعض کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو تم نے قتل کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو اپنی مرضی کا عمل کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا پیغام کوئی رسول لے کر آ جاتا تھا کہ جسے تم لوگ پسند نہیں کرتے تھے تو تم یا تو اس کو جھٹلا دیتے تھے یا تم اس نبی کو ہی قتل کر دیتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور بولے یہودی کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں۔ یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے عقائد محفوظ ہیں، کسی کا سحر بیان، کسی کی قوت استدلال، کسی کے معجزات ہمیں اپنے عقائد سے متزلزل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری مسلسل نافرمانیوں کے باعث تمہیں رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا ہے، اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ نور ایمان سے تمہارے دلوں کی ظلمت قدرے روشن ہوں۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ پھٹکار دیا ہے اللہ نے، لعنت کی ہے اللہ نے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تو ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے میں نے ان پر لعنت کی ہے، انہیں پھٹکار دیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بڑی تھوڑی سی چھوٹی سی ایک جماعت ہے جو ایمان والی ہے اور اکثر ایمان والے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں پر، اس نبی کے وسیلہ سے۔ فلما جاءہم، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس، ما عرفوا، وہ نبی جسے وہ جانتے تھے، کفروا بہ، تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ یہود کی ہٹ درمی اور دانستہ کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی جا رہی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے بیشتر یہود کا شعار تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہو چکتے تو اس وقت تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھول کر جہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے دے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک تم جس نبی کا نام لے کر جیتتے رہے اور جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے، جب میرا وہ رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نجات دہندہ تشریف فرما ہوا تو اس پر ایمان لانے سے تم نے انکار کر دیا۔ تف ہے ایسے تعصب پر، حیف ہے ایسی حب جاہ و مال پر۔ بئس ما اشتروا بہ، بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے، انفسہم، کہ جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، ان یکفروا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں، بما، اس کا، انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، بغیاً، حسد کے مارے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ
من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، فباؤ بغضب علی غضب، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، وللکافرین عذاب مہین، اور ان کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پہ در پہ نافرمانیاں کر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح ان کو موقع دیا توبہ کا، مگر انہوں نے نافرمانیاں کرنے کی حد کر دی۔ وہ نبی کے جس کے صدقے وہ فتح مانگتے تھے، جس کے وسیلے سے، تو اب اس نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ جب وہ نبی تشریف فرما ہو گیا ہے تو اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور بڑی بری چیز ہے جو اس کا انہوں نے سودا کیا، اور اپنی جانیں انہوں نے نقصان میں ڈالیں، گھاٹے کا سودا کیا اس چیز کا انکار کر کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا فضل جس پہ چاہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے نازل کرے، جس پہ چاہے اتارے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فباؤ بغضب علی غضب، کہ وہ مسلسل نافرمانی کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔